رسول آئے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ بدن میں ضعف ہے، آرام کر لو، چادر کے چلے گئے۔ امام حسین آئے، دیکھیے پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ شہزادے گھر سے باہر ہوں، رسول آئے ہوں، لیکن اس سے پہلے کہیں یہ نہیں کہا گیا کہ آپ کے پاس سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو یہ چاہتا ہوں کوئی لمحہ ایسا نہیں تھا شہزادی کی زندگی کا کہ جب ان کے جسم مبارک سے رسول خدا کی مہک نہ آئی ہو، لیکن اس کا اظہار نہیں کیا، یہاں پر اظہار ہوا ہے۔ اچھا، رسول آگے امام حسین چلے گئے، امام حسین آئے، انہوں نے بھی یہی کہا، ایک جیسے الفاظ ہیں سب کے، انی اشم عندہ کی رائحتن طیبتن کانہا رائحت جدی رسول اللہ۔ سلام کیا ہے تو بھی ایک طرح سے، جواب ملا ہے تو بھی اسی طرح سے، یہ الفاظ دہرائے ہیں تو بھی ایک جیسے، اور چادر میں چلے گئے ہیں تو بھی چادر کے پاس پہنچ کے بھی دونوں ایک جیسا کلام کر رہے ہیں۔ مولا کہہ رہا ہے وہ بھی یہ فرما رہے ہیں، چادر کے نیچے آ گئے ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک سوال ہے بس پوری گفتگو میں، کہ بہت سارے میرے پاس اس بات کرنے کے ہیں، زندگی دوبارہ کبھی آپ سے گفتگو ہوگی، بس ایک سوال یہاں پر چھوڑ کے جا رہا ہوں آپ کے لیے۔ رسول جب گھر میں آئے تھے تو کہا تھا کہ اے بیٹی میرے بدن میں ضعف ہے، میں آرام کرنا چاہتا ہوں۔ شہزادوں کو شہزادی نے بتا دیا تھا کہ ہاں رسول موجود ہیں، لیکن جانا نہیں ہے، وہ آرام کر رہے ہیں، یہ نہیں کہا۔ بھائی اگر والد بیمار ہو، بیٹی سے اس کے بیٹے بچے کہیں آ کے کہ اماں نانا کی خوشبو آ رہی ہے، تو بیٹی خیال رکھتی ہے کہ نانا ہیں تو موجود، تمہاری محبت بھی صحیح ہے، لیکن ابھی آرام کریں، تنگ نہیں کرنا انہیں۔ لیکن یہ عجیب ماں ہے اور عجیب بیٹی بھی ہے، کہہ رہی ہے کہ ہاں جاؤ، ہیں موجود ہیں، سو رہے ہیں، چلے گئے۔ اچھا، رسول بھی آ کر رسول کے پاس پہنچے ہیں، یوں ہی داخل نہیں ہو گئے، اجازت لی ہے، سلام کیا ہے، سلام کیا کہ ہم آ جائیں، کہاں آ جاؤ۔ اچھا، رسول بھی نہیں کہہ رہے کہ بیٹا آپ کو میں نے پشت پہ سوار کر لیا، شانہ پہ اٹھا لیا، محبت ہے آپ سے، اپنی جگہ پر کچھ تھکا ہوا ہوں، بعد میں آ جانا، بھی جاؤ کھیلو، کچھ نہیں سی بات کی، آ جائیں، کہاں آ جاؤ۔ پوری حدیث قصہ میں، پوری روایت قصہ میں سوائے ایک مرتبہ رسول نے کہا کہ میرے بدن میں ضعف ہے، اس کے علاوہ کہیں نہیں کہا۔ کیا ضعف وہیں پہ ختم ہو گیا تھا؟ اگر وہیں ختم ہو گیا ہوتا تو چادر جانے کی ضرورت نہ ہوتی، اس کا مطلب ہے ضعف تھا، تو جو ہے نا، اس کا مطلب ہے ضعف تھا۔ نہ شہزادی نے کہا بچوں سے کہ ضعف ہے نہ جاؤ، اور نہ رسول نے کہا کہ میرے پاس ضعف ہے نہ آؤ، اور اس کے بعد رسول آرام بھی نہیں کر رہے ہیں، سو بھی نہیں رہے ہیں، بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، آ رہے ہیں، اللہ کو مخاطب کر رہے ہیں، جبریل آ رہا ہے، جبریل جا رہا ہے، یہ سارا واقعہ ہو رہا ہے، اہل بیت کا تعارف کرا رہے ہیں، رسول کو اپنا ضعف ختم ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رسول کو ضعف نہیں تھا، ضعف تھا۔ رسول کی زبان سچی سبھی سچ بولنے والی زبان ہے، جب گھر میں آئے ہیں تو ضعف تھا، چادر میں تھے تو ضعف تھا، لیکن محبت امام حسن امام حسین ایسی تھی، اماموں کا وجود رسول کے پاس آیا، امام کے بدن، رسول کے بدن سے ضعف دور ہو گیا، یعنی رسول کا اگر بدن ظاہری طور پر ضعف کا شکار ہو اور امام حسن اور امام حسین قریب آ جائیں تو رسول کے بدن کا ضعف دور ہو جاتا ہے۔ تو یہ ہمیں دنیا میں ایک پیغام دے کے جا رہے ہیں، دنیا والوں اگر مجھ رسول کو بھی ضعف آ جائے تو میرے نواسوں کا قرب مجھے مل جائے تو مجھے شفا ہو جاتی ہے۔ بہت شکریہ آپ کا، بہت شکریہ، توجہ فرمائی آپ نے۔ یعنی یہ اہل بیت وہ ہیں کہ جو رسول کے پاس چلے جائیں تو رسول کے بدن کا ضعف دور ہو جاتا ہے، اور اگر ہم آج اپنی بیماری میں ان کو شفا کا وسیلہ بنا لیتے ہیں تو حیرت کی بات نہیں ہے۔ اور آخری بات اس واقعے میں، بہت سی اور باتیں ہیں لیکن بس آخری شہزادی کے حوالے سے آخری بات،
اچانک سے سب جمع ہو گئے، تعارف ہو گیا، رسول نے کرا دیا، اللہ نے کرا دیا، سب کچھ ہو گیا۔ اب یہاں جبریل سامنے آ گئے کہ اللہ یوں نہیں ختم ہونے دوں گا واقعہ، میں بھی کچھ حیثیت رکھتا ہوں، میرا بھی نام آ جائے اس میں۔ کہا کہ چادر کے نیچے کون ہے؟ بتا دیا کہ ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالوہا و بنوہا۔ کہا کہ یہ 5 موجود ہیں۔ کہا کہ اے خدا اجازت دو تو جا کے چھٹا ہو جاؤں؟ کہا کہ ہاں اجازت ہے، جاؤ، اور جب جا رہے ہو تو میرا سلام بھی لے جاؤ، اور سلام کے ساتھ ساتھ انہیں پیغام سنا دو کہ جو بھی جہاں بھی اس کو کرے گا اس کی ساری دعائیں میں قبول کروں گا۔ اچھا، آ گئے اور چادر کے پاس آ کے پھر رک گئے۔ کہا کہ اجازت ہے کہ چادر میں آ جاؤں؟ کہا کہ ہاں آ جاؤ۔ آ گئے تو کہا کہ یہ اللہ نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے۔ یہاں پر جبریل کے لیے ایک سوال ہے، اور یہ آج کی گفتگو کا آخری جملہ بھی ہے۔ جبریل کے لیے سوال یہ ہے، میں ہاتھ باندھ گزارش کروں گا، اے معصوم فرشتے، اللہ کی وحی کو امانتاً لے جانے والے فرشتے، جس سے کوئی غلطی کا امکان نہیں ہے، کوئی خطا کا امکان نہیں ہے، کوئی خیانت کا امکان نہیں ہے۔ جبریل وہ فرشتہ ہے کہ اللہ کا پیغام بر ہے اللہ کے رسولوں کے لیے، وہ فرشتہ ہے۔ اور اللہ سے پوچھا تھا آپ نے کہ چادر میں چلا جاؤں؟ تو اللہ نے کہا تھا کہ ہاں جاؤ۔ تو چادر میں آ کر داخل کیوں نہیں ہو گئے؟ چادر کے باہر رک کر دوبارہ پوچھ کیوں رہے ہو؟ بھائی توجہ ہے نا آپ کی؟ اے جبریل، اللہ نے تو کہہ دیا کہ جاؤ، اب اللہ سے بڑا بھی کوئی ہے نہیں، تو وہاں سے تو پوچھ لیا، اب یہاں پہ کیوں رکے ہوئے ہو؟ یہاں سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ اللہ نے کہا کہ جا کے چھٹے ہو جاؤ، تو تم پھر آ کر رسول سے پوچھ رہے ہو کہ کیا میں چادر میں آ جاؤں، چھٹا ہو جاؤں؟ رسول کہہ رہے ہیں آ جاؤ۔ عجب نہ ہو کہ جبریل کا جواب یہ آ جائے گا کہ ہاں مجھے اس بات کا معلوم ہے کہ میں معصوم ہوں، میں اللہ کا فرشتہ بھی ہوں، میں اللہ کی وحی کا ترجمان بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، اللہ سے اجازت لے کے بھی آیا ہوں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ اس چادر میں فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ اللہ سے اجازت لینے کے بعد بھی جس چادر کی نسبت شہزادی فاطمہ سے ہے، جبریل بھی بغیر پوچھے داخل نہیں ہو سکتا۔ خدا سے دعا کرتے ہیں، خدایا واقع محمد و اہل بیت محمد ہمیں ان لوگوں میں شمار کرا کہ جو اس دنیا میں اہل بیت کے محب ہیں۔ خدا ہمیں حقیقی معنوں میں عید فاطمہ الزہرا منانے کی توفیق عطا فرما۔ خدایا ہمارے لیے وہ پیغام واضح کر کہ جو اہل بیت ہمارے لیے چھوڑ کے گئے تھے۔ خدایا ہمیں اس دنیا میں تب تک باقی رکھ جب تک ہمارے زبانوں اور دلوں میں علی علی موجود ہے۔ خدایا دنیا میں اہل بیت کے دامن کے ساتھ جڑے رہیں، اور قیامت میں اٹھیں تو اہل بیت کا دامن ہمیں نصیب فرما۔ خدایا وہ لوگ کہ جنہوں نے اس خوبصورت محفل کے انعقاد میں کسی طرح سے بھی تعاون کیا ہے، ان کی توفیق اضافہ فرما۔ حاضرین موجودین جو یہاں پہ موجود ہیں، خدایا ان کی تمام دلی حاجات کو منظور و مقبول فرما، اور جو لوگ آنا چاہتے تھے نہیں آ پائے، خدایا ان کی بھی حاضری کو قبول فرما۔ ہماری دعاؤں کو صداؤں کو اتنا معتبر کر دے کہ ہم جب بھی دعا مانگے تو بذریعہ اہل بیت سے قبول فرما۔ خدایا تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا اپنی آخری حجت امام زمانہ کا ظہور جلد از جلد فرما، اور ہمیں توفیق دے کہ ان کے لشکر میں شامل ہو کر تیرے دین کے خلاف لڑنے والوں سے جنگ کر سکیں۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد و آل محمد۔